السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ جو بھی مسائل پیش آئے، ہماری زندگی کا ایک انوکھا رمضان ہمیں دیکھنے کو ملا۔ قدر کرنے والوں نے اپنے اعتبار سے قدر کی، مگر کوتاہیاں بھی اللہ معاف کرے ہم سب سے بہت ہوئی۔ میں آج یہاں پر آپ سب کو یہ بتانے آیا ہوں، جس وبا کی وجہ سے ہم سب پر یہ آزمائشیں آئیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وائرس کو لے کر لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ اس کو حقیقت میں لے رہے ہیں، اور اس کی بھی ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے کہ لوگ اس کو حقیقت نہیں مانتے، بس ان کو ایک ڈرامہ مانتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس حقیقت ہو یا ڈرامہ ہو، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز، کوئی بھی سازش اس کی زمین پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ کورونا وائرس حقیقت میں ہو یا وہ ڈرامہ ہو، اللہ ہم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ سازش کامیاب نہیں ہوتی، یہ بیماری نہیں آتی۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس بات کو تقریباً 1 سال مکمل ہو رہے ہیں اور دوسرا رمضان آ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں رمضان کی برکت سے اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی، ان کوتاہیوں کو دور فرما، اور اپنی آزمائش میں ہم کو کامیاب فرما۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان میں عبادات کی کثرت کے لیے تیاریاں کریں۔ اللہم بلغ رمضان، یا اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے کہ ہم اللہ سے ایسی دعائیں مانگیں۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی، اتنے حالات آنے کے باوجود بھی نہیں سدھریں گے، اگر اس وقت ہم نہیں سدھریں گے تو آخر کس وقت سدھریں گے؟ کس بڑی تباہی کے انتظار میں، کس چیز کا ہم انتظار میں؟ کہ رمضان میں دیکھا، ایک اعتبار سے اللہ کا فضل بھی ہوا، اس لیے کہ اسلام کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، بہت سے مسائل کے بارے میں لوگوں کو بہت کم علم تھا۔ لوگ مسائل کو نہیں جانتے تھے کہ گھروں میں جماعت مجبوری کے وقت کیسے ادا کی جاتی تھی۔ اللہ کا فضل و اللہ کا احسان ہوا کہ اس کے وجہ سے ہم کو یہ مسائل بھی معلوم ہوئے، دوسرے بہت بڑے مسائل معلوم ہوئے، دوسری بڑی شریعت کی چیزیں معلوم ہوئی جس کا ہم کو علم نہیں تھا۔ ہم نے سیکھا علماء کے ذریعے سے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے۔ ایک اعتبار سے اللہ کی رحمت بھی ہوئی اور دوسری طرف آزمائش بھی ہوئی۔ کتنے چاہنے والے، کتنے علماء، کتنی بڑی شخصیتیں رخصت ہو گئی۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم حالات کا شکوہ کے بغیر، شکایت کے بغیر صبر کریں۔ صبر کے بہت مطلب ہے، اور صبر کا ایک بہت بڑا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایمان پر ڈٹے رہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آزمائشوں پر کھرے اتریں، ہم اس آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر شکوہ شکایت کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے اور اللہ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ ہم روئیں گے، دھوئیں گے اور کچھ حل نہیں نکلا پھر بعد میں، تو پھر خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پہلے صدمے کا ہوتا ہے۔ حالات آئی، مشکلات آئی، آزمائش آئی، سوچ سمجھ کر خاموش رہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم صبر کر لیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ رونے دھونے کے بعد، شکوہ شکایت کرنے کے بعد کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا،
ایسا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمیں آزمائش میں کامیاب بھی ہونا ہے، صبر بھی کرنا ہے. دنیا کی طاقتوں کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اوپر والے کے حکم کے بغیر، جس نے دنیا بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حکم کے بغیر کیا وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا چلا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی سازشیں یہاں پر لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے قوانین لاگو کر سکتے ہیں اس کے حکم کے بغیر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم کو آزمانا چاہتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. رمضان قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. جیسے میں اس سے پہلے ویڈیو میں بھی رمضان کا پیغام پیش کیا تھا، اس کے متعلق اور میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کروں گا. السلام علیکم.